غزہ میں اس رمضان کے افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں رمضان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اس بیچ غزہ کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی جو دل کو دہلا دینے والی تصویریں ہیں، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے صبر کا امتحان یہاں پر ہے، بھوک پیاس کا امتحان یہاں پر ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ غزہ میں روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھوک یہاں پر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ رمضان کے علاوہ بھی بھوکے رہتے ہیں، یہاں پر رمضان کے علاوہ بھی روزوں کے جو ایام ہیں وہ ایک طرح سے روزے کی حالت میں ایک طرح سے گزرتے ہیں۔ تو غزہ میں جب چاروں جانب سے پہاڑ غزہ پر ٹوٹے ہیں، غزہ میں پچھلے 2 سالوں سے لگاتار قتل عام ہو رہا ہے، پورا کا پورا غزہ نیست و نابود ہو چکا ہے۔ ایسے میں غزہ میں اس رمضان کا افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ ٹوٹی ہوئی عمارتیں، بکھرا ہوا ملبہ اور زندگی کے کڑے حالات، مشکل حالات، ان سب کے باوجود جب سورج ڈوبتا ہے تو کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کی سادہ سی دسترخوان دلوں کی طاقت کا اعلان بن جاتی ہے۔ یہ منظر دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت حالات میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ دراصل آزمائشوں کے بیچ میں غزہ کے لوگوں کا یہ رمضان ہے۔ غزہ برسوں سے سیاسی کشیدگی اور انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ محدود وسائل، بجلی اور پانی کی قلت اور نقل و حرکت کی پابندیاں روزمرہ زندگی کو مشکل بناتی ہیں۔ ایسے میں رمضان کا مہینہ روحانی سکون کے ساتھ ساتھ ایک اجتماعی حوصلہ بھی بن جاتا ہے۔ افطار اکثر کھلے آسمان تلے یا عارضی پناہ گاہوں اور ٹینٹوں میں ہوتے ہیں۔ دسترخوان سادہ ہوتا ہے، کھجور، پانی، روٹی، کبھی تھوڑی سی سبزی، مگر نیت، شکر اور دعا میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے میں غزہ میں افطار صرف ایک گھر کی نہیں رہتی ہے، یہ پورے آپ بات کیجئے کہ پورا جو گروپ ہوتا ہے، پورے محلے کی افطاری ایک ساتھ ہوتی ہے۔ بچے، بزرگ اور خواتین ایک ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ امن لوٹ آئے، حالات بہتر ہو جائیں اور آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ یہاں پر سانس لے سکیں۔ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بانٹتے ہیں، رضاکار اجتماعی افطار کا اہتمام کرتے ہیں۔ مساجد اور کمیونٹی مراکز میں محدود وسائل کے باوجود انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماعی طاقت انفرادی کمزوریوں پر غالب آ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے دوسری طرف کہ رمضان کا اصل جو پیغام ہے، غزہ کے لوگ دراصل ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، یہ مہینہ دراصل صبر، شکر اور باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ روشن رکھا جا سکتا ہے۔ جب بچے ملبے کے درمیان مسکراتے ہوئے افطار کرتے ہیں تو دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ایمان اور امید انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں۔ اور ایسے میں ہر افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں غزہ کے لوگ امن، انصاف اور بہتر مستقبل کے لیے۔ یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایک اجتماعی عہد ہوتا ہے کہ مشکلات کے باوجود زندگی جاری رہے گی۔ اور ایسے میں غزہ کا رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل امتحان حالات نہیں ہے بلکہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے، اور جب دل مضبوط ہو تو اندھیری راتوں میں بھی روشنی باقی رہتی ہے۔ تو ایسے میں غزہ میں حالات ضرور مشکل ہیں، غزہ کے لوگ مشکل حالات کے درمیان ضرور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے رمضان ان کے درمیان آیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اب یہاں سے ان کے حالات بہتر ہوں گے۔ غزہ کے جو شب و روز ہیں وہ ایک طرح سے بدلیں گے اور اللہ کی مدد غزہ والوں کے لیے ضرور آئے گی۔ غزہ میں اس رمضان کے افطار صرف روزہ کھولنے کا لمحہ نہیں ہے بلکہ صبر، ایمان، ہمت اور امید کی ایک روشن مثال ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں رمضان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اس بیچ غزہ کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی جو دل کو دہلا دینے والی تصویریں ہیں، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے صبر کا امتحان یہاں پر ہے، بھوک پیاس کا امتحان یہاں پر ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ غزہ میں روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
भूख यहां पर कोई नई बात नहीं है। यहां के लोग रमज़ान के अलावा भी भूखे रहते हैं। यहां पर रमज़ान के अलावा भी रोज़ों के जो अय्याम है वो एक तरह से रोज़े की हालत में एक तरह से गुजरते हैं। तो गज़ा में जब चारों जानिब से पहाड़ गज़ा पर टूटे हैं, गज़ा के में पिछले 2 सालों से लगातार कत्ले आम हो रहा है, पूरा का पूरा गज़ा नेस्त नाबूद हो चुका है। ऐसे में गज़ा में इस रमज़ान का इफ्तार सिर्फ रोज़ा खोलने का लम्हा नहीं है, बल्कि सब्र, ईमान, हिम्मत और उम्मीद की एक रोशन मिसाल है। टूटी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा और ज़िंदगी के कड़े हालात, मुश्किल हालात, इन सब के बावजूद जब सूरज डूबता है तो खजूर और पानी के साथ इफ्तार की सादा सी दस्तरख्वान दिलों की ताकत का ऐलान बन जाती है। ये मंजर दुनिया को याद दिलाता है कि असल ताकत हालात में नहीं, दिलों में होती है। दरअसल आजमाइशों के बीच में गज़ा के लोगों का यह रमज़ान है। गज़ा बरसों से सियासी कशीदगी और इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। महदूद वसाइल, बिजली और पानी की किल्लत और नक्ल व हरकत की पाबंदियां रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बनाती हैं। ऐसे में रमजान का महीना रूहानी सुकून के साथ साथ एक इज्तिमाई हौसला भी बन जाता है। इफ्तार अक्सर खुले आसमान तले या आरजी पनाहगाहों और टेंटों में होते हैं। दस्तरख्वान सादा होता है, खजूर, पानी और रोटी, कभी थोड़ी सी सब्जी, मगर नियत, शुक्र और दुआ में कमी नहीं होती है। तो ऐसे में गज़ा में इफ्तार सिर्फ एक घर की नहीं रहती है, ये पूरे आप बात कीजिए कि पूरा जो ग्रुप होता है, पूरे मोहल्ले की इफ्तारी एक साथ होती है। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन एक साथ बैठकर दुआ करते हैं कि अमन लौट आए, हालात बेहतर हो जाएं और आने वाली नस्लें सुकून के साथ यहाँ पर सांस ले सकें। पड़ोसी एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं। रज़ाकार इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम करते हैं। मसाजिद और कम्युनिटी मराकिज़ में महदूद वसाइल के बावजूद इंतज़ाम किया जाता है। यह सब इस बात की दलील है कि इज्तिमाई ताकत इनफरादी कमज़ोरियों पर गालिब आ सकती है। और आप देखिए दूसरी तरफ के रमज़ान का असल जो पैगाम है, गज़ा के लोग दरअसल हमें याद दिलाते हैं कि रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये महीना दरअसल सब्र, शुक्र और बाहिमी हमदर्दी का महीना है। मुश्किल हालात में भी उम्मीद का चिराग रोशन रखा जा सकता है। जब बच्चे मलबे के दरमियान मुस्कुराते हुए इफ्तार करते हैं तो दुनिया को यह सबक देते हैं कि ईमान और उम्मीद इंसान को टूटने नहीं देते हैं। और ऐसे में हर इफ्तार के वक्त हाथ उठाते हैं गज़ा के लोग अमन, इंसाफ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होती हैं, बल्कि एक इज्तिमाई अहद होता है कि मुश्किलात के बावजूद जिंदगी जारी रहेगी। और ऐसे में गज़ा का रमज़ान हमें सिखाता है कि असल इम्तिहान हालात नहीं है, बल्कि हमारा रद्द अमल होता है। और जब दिल मजबूत हो तो अंधेरी रातों में भी रोशनी बाकी रहती है। तो ऐसे में गज़ा में हालात ज़रूर मुश्किल हैं। गज़ा के लोग मुश्किल हालात के दरमियान ज़रूर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से रमज़ान उनके दरमियान आया है और इस उम्मीद के साथ कि अब यहाँ से उनके हालात बेहतर होंगे। गज़ा के जो शब रोज़ हैं वो एक तरह से बदलेंगे और अल्लाह की मदद गज़ा वालों के लिए ज़रूर आएगी।